ایک نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے علی، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے گناہ کرنے کی اجازت دے دو، اور آپ مجھے گناہ کرنے کا کوئی ایسا طریقہ بھی بتاؤ کہ میں گناہ بھی کروں اور میری پکڑ بھی نہ ہو، میں جہنم میں بھی نہ جاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی طرف مسکرا کے دیکھا اور اس نوجوان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے گناہ کرنے کی اجازت ہے، تو جیسے مرضی گناہ کر، جتنے مرضی گناہ کر، لیکن اس کی 5 شرطیں ہیں۔ اگر تجھے یہ 5 شرطیں منظور ہیں تو تو دل کھول کر گناہ کر، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ شرطیں بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ زمین پر جتنا بھی رزق موجود ہے وہ اللہ پاک کا دیا ہوا رزق ہے۔ اگر میں اللہ پاک کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤں گا تو چند دنوں میں بھوک سے مر جاؤں گا، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ پاک کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، پھر تو جس کا رزق کھائے اسی کی نافرمانی کرے، یہ بھی کیسے ممکن ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری شرط یہ، اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک کی زمین سے باہر نکل، پھر گناہ کر۔ وہ کہنے لگا کہ ساری زمین اللہ پاک کی ہے، ساری کائنات اللہ پاک کی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ پاک کی زمین سے باہر نکلوں پھر گناہ کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، جس کی زمین پر تو رہے اور اس کا رزق کھائے، پھر اسی سے بغاوت کرے، اسی کی نافرمانی کرے، یہ بھی تو مناسب نہیں ہے۔ فرمایا کہ تیسری شرط یہ، اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو کسی ایسی جگہ پر جا کر گناہ کر کہ جہاں تجھے کوئی بھی دیکھ نہ سکے۔ وہ نوجوان بولا کہ یہ بھی ناممکن ہے، کائنات میں ایسی کوئی بھی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پر اللہ نہ دیکھتا ہو۔ اللہ پاک تو دلوں کے بھید جانتا ہے، راز جانتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر جا کر گناہ کروں کہ جہاں پر مجھے اللہ پاک نہ دیکھے، اور میرے کندھوں پہ یہ جو 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جہاں بھی جاؤں گا یہ بھی میرے ساتھ ہے، تو ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، جس رب کا تو رزق کھائے، جس رب کی تو زمین پر رہے، اور جو رب تجھے ہر جگہ دیکھتا ہے، پھر اس کی نافرمانی کرنا یہ بھی تو مناسب نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جوان سے ارشاد فرمایا کہ چوتھی شرط یہ کہ جب تجھے موت آئے، جب تیرے پاس موت کا فرشتہ آئے تو تو کہنا نہیں، ابھی میری روح نہیں نکالنی، پہلے میں توبہ کروں گا، میں پھر مروں گا۔ وہ نوجوان بولا کہ حضرت، یہ بھی ممکن نہیں ہے، موت کا فرشتہ کس کو مہلت دیتا ہے، کس کو اجازت دیتا ہے؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے، اگر میں کہوں گا بھی تو اس نے مجھے اجازت نہیں دینی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، پھر ساری زندگی گناہوں میں نہ گزار، یہ مناسب نہیں ہے کہ تو گناہ کرے۔ اور 5ویں شرط یہ
کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک کے فرشتے تجھے جہنم میں لے کے جانے لگے تو اکڑ جانا کہ نہیں میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ نوجوان بولا کہ حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے، میں اکڑ بھی جاؤں تو وہ مجھے گھسیٹ کے لے جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ تو گناہ کرے۔ اس نوجوان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر کر سچے دل سے توبہ کی کہ حضرت آج کے بعد گناہ کرنا تو دور کی بات، میں گناہ کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ تو آج دیکھیں ہم اللہ پاک کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے پھر بھی گناہ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ موت کا فرشتہ مہلت نہیں دیتا، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں چلو جی بڑھاپے میں بوڑھے ہو کے حج کر کے توبہ کر لیں گے۔ حضرت مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، چاہے ابھی ختم ہو جائے، اور قیامت کے دن اگر ہمیں اللہ نہ کرے جہنم میں جانے کا حکم ہو جاتا ہے تو ہم اکڑ نہیں سکتے، ہمیں گھسیٹ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔